السلام علیکم، میں محمد عدنان حسین۔ آج ہم لوگ SCRT سلیبس کلاس 9 میتھمیٹکس کا چیپٹر نمبر 1 ریئل نمبرز، جسے اردو میں حقیقی اعداد بھی کہتے ہیں، آج ہم حقیقی اعداد کی مشق نمبر 1 کا اس ویڈیو کے ذریعے مطالعہ کریں گے، اس کو جانیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص طور سے یہ ویڈیو اردو میڈیم طالب علموں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حقیقی اعداد یا ریئل نمبرز، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حقیقی اعداد یا ریئل نمبرز آخر کہتے کسے ہیں۔ ایسے اعداد جو ناطق اور غیر ناطق اعداد کا مجموعہ ہوتے ہیں حقیقی اعداد کہلاتے ہیں۔ مطلب کہ ایسے اعداد جو ناطق اور غیر ناطق اعداد کا مجموعہ ہوتے ہیں حقیقی اعداد یا ریئل نمبرز کہلاتے ہیں۔ اگر ہم ناطق اور غیر ناطق اعداد کو یکجا کر دیں یا پھر ناطق اور غیر ناطق اعداد کو ایک ساتھ لکھ دیں، تب ہمیں جو اعداد حاصل ہوتے ہیں ہم اس کو حقیقی اعداد کہتے ہیں۔ ناطق اعداد یا ریشنل نمبر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعداد جنہیں ہم P/Q کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں یا پھر ایسے اعداد جنہیں ہم P/Q کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، ایسے اعداد کو ہم ناطق اعداد کہتے ہیں۔ اور غیر ناطق اعداد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعداد جنہیں ہم P/Q کی شکل میں ظاہر نہیں کر سکتے یا پھر P/Q کی شکل میں لکھ نہیں سکتے، ایسے اعداد کو ہم غیر ناطق اعداد کہتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں اعدادوں کا مجموعہ کر دیں تب ہمیں جو اعداد حاصل ہوتے ہیں ہم اس اعداد کو حقیقی اعداد یا ریئل نمبرز کہتے ہیں۔ یہاں ہمیں پکچر میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو ریشنل نمبرز، انٹیجرز، ہول نمبرز، نیچرل نمبرز جو ہوتے ہیں یہ تمام ناطق اعداد کی مثالیں ہیں، اور یہ ارریشنل نمبر یعنی کہ غیر ناطق اعداد جنہیں P/Q کی شکل میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم ان دونوں اعدادوں کا مجموعہ کر دیں جیسا کہ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے، ہمارے پاس یہاں پر ناطق اور غیر ناطق اعداد دونوں کا مجموعہ دکھائی دے رہا ہے، دو اعداد ایک ساتھ لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تب ایسے اعداد کو ہم ریئل نمبرز یا حقیقی اعداد کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو حقیقی اعداد کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم جانیں گے کہ ہمارا جو چیپٹر ہے حقیقی اعداد، اس کی جو پہلی مشق ہے اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں پہلی مشق کے اندر کن کن چیزوں کو جاننا ہے، سمجھنا ہے یا پھر حل کرنا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے۔ مشق نمبر 1 حقیقی اعداد کی، سب سے پہلے ہمیں دو اعداد کے درمیان ناطق اعداد معلوم کرنا سیکھنا ہے، اس کے بعد کسر اشاریہ میں ظاہر کرنا سیکھنا ہے، یعنی کہ P/Q فارم کو ہمیں اشاریہ فارم میں لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد مختتم اور غیر مختتم کسر اشاریہ کے تعلق سے جاننا ہے، اور جو ہماری آخری ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اشاریہ کو کسر میں ظاہر کرنا ہے، مطلب جو اشاریہ کا فارم ہوگا وہ ہمیں P/Q فارم میں لے کر آنا ہے۔ ہمارے پاس مشق نمبر 1 کے اندر 4 ٹاپکس دیے گئے ہیں، تو چلیے ہماری جو پہلی ٹاپک ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں یا پھر اس کو جانتے ہیں یا پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ ہماری جو پہلی ٹاپک ہے دو اعداد کے درمیان ناطق اعداد معلوم کرنا، مطلب یہ ہے کہ کوئی دو ناطق اعداد کے درمیان ہمیں پھر سے ایک ناطق اعداد معلوم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ناطق اعداد کسے کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا تھا ہے، پھر اور ایک بار بتلا دیتا ہوں کہ ناطق اعداد کا مطلب ایسے اعداد جن کو P/Q کی شکل میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں پر Q ≠ 0 ہو، مطلب ایسے اعداد جنہیں ہم P/Q کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں، ایسے اعداد کو ہم ناطق اعداد یا ریشنل نمبرز کہتے ہیں۔ ناطق اعداد دو ناطق اعداد کے درمیان واقع ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی ناطق اعداد کو معلوم کرنا ہے تب ہمیں یہ معلوم رہنا ضروری ہے کہ جو ناطق اعداد ہوتا ہے وہ کسی دو ناطق اعدادوں کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ ہم کسی دو ناطق اعدادوں کے درمیان ہی ایک ناطق اعداد یا اس سے زیادہ ناطق اعداد معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ایک ناطق اعداد معلوم کرنا ہے تو ہمیں دو اعداد یعنی کہ وہ بھی ناطق ہی رہنا، تب ہم ایسے دو ناطق اعدادوں کے درمیان ہی ناطق اعداد معلوم کر سکتے ہیں۔ جہاں پر
اے اور بی کے درمیان اے پلس بی بائی 2 ہوگا۔ مطلب یہ کہ جو ہمارا پہلا ناطق عدد ہوگا ہم اسے اے فرض کر لیں گے، اور جو ہمارا دوسرا ناطق عدد ہوگا ہم اسے بی فرض کر لیں گے۔ ہمیں ان دونوں کے درمیان جو ناطق عدد ہوگا اس کو ہم اے پلس بی بائی 2 کی مدد سے حل کرتے ہوئے ہم اپنا جو درمیانی ناطق عدد ہوگا اس کو لے کر آئیں گے، جہاں پر اے اور بی دو ناطق اعداد ہوں گے۔ تو چلیے ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ مثال 3 اور 4 جو کہ دو ناطق اعداد ہیں کے درمیان ایک ناطق عدد معلوم کیجئے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اے اور بی جو ہوتے ہیں وہ دو ناطق اعداد دیے گئے ہوتے ہیں، اے جو ہمارے پاس ہے 3، بی جو ہمارے پاس ہے 4۔ ہمیں معلوم ہے کہ اے پلس بی بائی 2 دو اعداد کا اوسط ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ہمیں دو ناطق اعدادوں کے درمیان ایک ناطق عدد معلوم کرنا ہے تو ہمیں اے پلس بی بائی 2 کرنا ہوگا، تب ہمیں دو ناطق عددوں کے درمیان ایک ناطق عدد معلوم ہوگا۔ اے کی جگہ ہم اے کو درج کر دیتے ہیں، ہمارے پاس اے ہے 3 اور جمع کا جمع، اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس بی تھا 4، ہم 4 درج کر دیتے ہیں، بٹے 2 کا 2 لکھ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جمع 4 مساوی ہے 7 آئے گا، اور بٹے 2 کا 2 آئے گا، اسی طریقے سے جو آئے گا 7/2۔ ہمیں 3 اور 4 کے درمیان جو ناطق عدد حاصل ہوا ہے اسے وہ ہے 7/2، یعنی کہ 3 چھوٹا ہے 7/2 سے اور 7/2 بڑا ہے 4 سے، مطلب کہ 3 اور 4 کے درمیان جو ناطق عدد آیا ہے وہ 7/2 ہے، جو پی بائی کیو کی فارم میں ہے، جو ناطق عدد کہلائے گا۔ 3 اور 4 کے درمیان 3 اور 4 جو کہ دو ناطق عدد تھے ان کے درمیان جو ناطق عدد آیا ہے وہ 7/2 ہے۔ ہمیں دو ناطق عددوں کے درمیان دو ناطق عدد حاصل کرنے کے لیے اے پلس بی بائی 2 فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں تیسرا ناطق عدد معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس طریقہ کار کو وسط دیں گے تب ہمیں اور زیادہ ناطق اعداد حاصل ہوں گے۔ ہم صرف یہاں تک کی ناطق اعداد نہ معلوم کر سکتے ہیں بلکہ ہم اور اس سے کئی مزید ناطق اعداد بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے کو اور بڑھاتے جائیں اور وسط دیتے جائیں تب ہمیں اور زیادہ ناطق اعداد حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہمیں 3 اور 4 کے درمیان جو ناطق عدد حاصل ہوا تھا وہ تھا 7/2۔ ہمیں 3 اور 4 کے درمیان جو ناطق عدد حاصل ہوا تھا وہ تھا 7/2۔ اب ہم 3 اور 7/2 کے درمیان جو ناطق عدد ہوگا اس کو معلوم کریں گے۔ تب ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا اے تھا ہم اس کو 3 لے لیں گے، بی تھا 7/2 لے لیں گے۔ سیم اسی طریقے سے ہم اے پلس بی بائی 2 لیں گے، اے کی جگہ 3 جمع بی کی جگہ 7/2 لے لیں گے، اور بٹے 2 کا یہ جیسا کا ویسا رہے گا۔ اگر ہم اس کا ضالع فہم نکالیں گے تو پھر ہمیں 2 یا 6 حاصل ہوگا جو کہ ہم لکھ چکے ہیں، اور 7/2 جیسا کا ویسا رہے گا۔ پھر ہم اس کو اگر ایک فارم میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے تب ہمیں ان دونوں کا جو ضالع فہم آئے گا وہ 2 آئے گا، جس طریقے سے میں لکھ چکا ہوں۔ پھر 6 جمع 7 جو آئے گا وہ آئے گا 13، 13/2/2 آئے گا۔ 13/2/2 کو ہم اگر یہ 2 جو تھا ہم اس کی کسر کو اگر پلٹ دیں تو وہ 2 ضرب 2 کی شکل میں آ جائے گا، جیسا کہ میں نے یہاں بتلایا ہے۔ 13/2 ضرب 2 ہم کسر کو پلٹ دیں گے تب ہمیں 2 ضرب 2 حاصل ہو جائے گا۔ 13/2 ضرب 2، 13/2 دونی 4 حاصل ہوگا۔ ہمیں 3 اور 7/2 جو کہ دو ناطق اعداد تھے اس کے درمیان ایک ناطق اعداد 13/4 حاصل ہوا ہے، 13/4 حاصل ہو گیا ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دو ناطق اعدادوں کے درمیان کئی ناطق اعداد معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے ہم جان چکے تھے کہ 3 اور جو 4 تھا ان دونوں کے درمیان دو ناطق اعدادوں کے درمیان ایک ناطق اعداد 7/2 آیا تھا، پھر 3 اور 7/2 دو ناطق اعدادوں کے درمیان ایک ناطق اعداد آیا تھا 13/4 حاصل ہوا ہے۔ آپ واقف ہو گئے ہوں گے کہ عدد 3 اور 4 کے درمیان لامتناہی ناطق اعداد پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے ہم 3 اور 4 کے درمیان جو ناطق عدد لائے تھے وہ تھا 7/2، پھر ہم 3 اور 7/2 کے درمیان جو ناطق عدد لائے ہیں وہ تھے 13/4۔ اسی طریقے سے آپ جان چکے ہیں کہ 3 اور 4 کے درمیان لامتناہی ناطق اعداد پائے جاتے ہیں۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دو اعداد کے درمیان لامتناہی ناطق اعداد
پائے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی دو ناطق عددوں کے درمیان لامتناہی ناطق اعداد پائے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا معلوم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے a+b/2 کا طریقے سے ہم کئی لامتناہی تک ناطق اعداد کسی دو ناطق عددوں کے درمیان معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کسر اشاریہ میں ظاہر کرنا۔ مطلب کسر کا مطلب P/Q جو اس کو ہم کسر کہتے ہیں، اشاریہ میں ظاہر کرنا جانیں گے۔ مثال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 7/16 جو کہ کسر کی شکل میں ہیں، اشاریہ میں اس کو ظاہر کیجیے دیا گیا ہے۔ 7/16 کو ہم اشاریہ میں ظاہر کریں گے۔ 7/16 جو کہ تقسیم بھی کہہ سکتے ہیں ہم 7/16، تب ہم اس کو تقسیم کے عمل میں لکھ لیں گے۔ یہ جو ہمارا خارج قسمت تھا ہم اس کو 16 میں لکھ لیں گے۔ جو ہمارا 16 تھا، خارج قسمت ہمارا 16 ہے، اس کو 16 لکھ لیں گے۔ اور جو ہمارے پاس 7 ہے اس کو 7 کو لکھ لیں گے۔ پھر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 16 ہے وہ 7 سے تقسیم پذیر نہیں ہے۔ 16 کو ہم 7 کو 16 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ تب ہم اشاریہ کے بعد صفر لے لیں گے، جوڑی دار صفر لیں گے، یہاں 2 صفر، یہاں 2 صفر، یہاں 2 صفر لے لیں گے۔ تب ہمیں 7.0000000 حاصل ہوگا۔ اب ہم 16 کو 7 سے ضرب نہیں دے سکتے، اس لیے ہم یہاں پہ اشاریہ کے بعد صفر لگائے ہیں۔ تب ہمیں یہاں پر صفر لگا کر اشاریہ لگانا یہاں پر بھی ضروری ہے۔ یہاں پر بھی صفر لگائیں گے اور اشاریہ لگائیں گے۔ جو ہمارا یہ 70 بنے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 16 کے ٹیبل میں 70 آئے گا کیا؟ ہمارے پاس 16 کا جو پہاڑا ہے اس میں 70 نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس 16 چوک 64 آئے گا جو کہ 70 سے کم ہے۔ تب ہم 16 کو 4 سے ضرب دے دیں گے، 16 چوک 64 لے لیں گے۔ ہم 70 میں سے 64 کو نکالیں گے، تب ہمیں 70 میں سے اگر ہم 64 کو نکال دیں تب ہمیں 6 حاصل ہوگا۔ پھر ہم یہ جو صفر ہے اس کو نیچے اتار لیں گے اور ہمیں وہ 60 آ جائے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ 16 کے پہاڑے میں 60 آئے گا کیا؟ 16 کے پہاڑے میں 60 نہیں آئے گا، بلکہ 16 تیا 48 جو کہ 60 سے چھوٹا ہے وہ آئے گا۔ مطلب ہم یہاں پر 16 سے پھر 3 کو ضرب دیں گے، پھر 48 لکھ لیں گے، پھر 60 میں سے 48 کو تفریق کر لیں گے۔ جب 60 میں سے 48 کو تفریق کرتے ہیں تو ہمارے پاس 12 بچے گا۔ پھر سے ہم ایک 0 نیچے اتار لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ 16 کے پہاڑے میں 120 آئے گا کیا؟ ہمارے پاس 16 کے پہاڑے میں 120 نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس 16 ستے 112 جو کہ 120 سے کم ہے، ہم اس کو لے لیں گے۔ 16 ستے یہاں پہ 7 لکھ دیں گے اور یہاں پہ 112 لکھ دیں گے، اور ہم 120 میں سے 112 کو نکال دیں تب ہمارے پاس 8 بچے گا۔ پھر سے ہم ایک 0 نیچے اتار لیں گے، پھر سے ہم ایک 0 نیچے اتار کر پھر دیکھیں گے کہ 16 کے پہاڑے میں 80 آئے گا کیا؟ ہم دیکھیں گے کہ 16 پنجے 80 جو کہ حاصل ہو رہا ہے۔ تب ہم یہاں پر 5 ڈالیں گے اور پھر 80 لکھیں گے، پھر 80 میں سے 80 کو تفریق کر دیں گے، تب ہمارے پاس باقی صفر بچے گا۔ جو ہمارے پاس آنسر آئے گا 0.4375 آنسر آئے گا۔ تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 7/16 کی جو کسر کی اشاریہ ہے وہ ہے 0.4375 ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر سے ایک مثال پہ غور کریں گے جو کہ 2/3 کسر ہے، اشاریہ میں ظاہر کرنا ہے۔ 2/3 کو کسر ہمیں لکھیں گے، پھر سے ہم اس کو تقسیم کی شکل میں ظاہر کریں گے۔ 3 کو ہم مقسوم میں لکھیں گے، پھر اس کے بعد 2 لکھیں گے یہاں پر۔ پھر جو ہم دیکھیں گے کہ 3 جو ہے 2 سے تقسیم نہیں ہو سکتا، تب ہم یہاں اشاریہ لگا کر 4 صفر کا اضافہ کر لیں گے۔ جب ہم 4 صفروں کا اضافہ کر لیں گے تب ہم یہاں پر بھی صفر لگا کر ایک بار اشاریہ لکھنا لازمی اور ضروری ہو جائے گا۔ اگر ہم یہاں پر اشاریہ لگا کر صفر لے رہے ہیں تب ہمیں بھی یہاں پر پہلے صفر لگانا ہوگا، پھر اشاریہ لگانا ہوگا، پھر جو ہمارا آنسر آ رہا ہوگا اس کو آگے بڑھانا ہوگا۔
اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا عدد حاصل ہوگا، جو ہمارا نمبر حاصل ہوگا وہ 20 ہوگا۔ اب ہم غور کریں گے کہ 3 کے پہاڑے میں ہمیں 20 آئے گا کیا؟ ہمیں 3 کے پہاڑے میں 20 نہیں آئے گا، بلکہ 3 چھکے 18 آئے گا۔ اس لیے ہم 6 لکھیں گے، 3 کو 6 مرتبہ ضرب دیتے ہوئے 18 لکھیں گے، پھر 20 میں سے 18 کو تفریق کر دیں گے تو ہمیں پھر بچے گا 2، جیسے کہ میں یہاں پہ بتلا چکا ہوں کہ 20 - 18 = 2۔ اسی طرح سے 20 میں سے 18 کو نکال دیں گے تو 2 بچے گا، پھر 2 کے ساتھ پھر ایک صفر نیچے اتار لیں گے، پھر ہم 3 کے پہاڑے سے 6 بار 3 کو ضرب دیں گے، پھر اس کے بعد پھر ہمیں 18 حاصل ہوگا، پھر ہم اس 20 میں سے 18 کو تفریق کریں گے، پھر ہمارے پاس 2 آئے گا، پھر ہم ایک صفر اتاریں گے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، تب ہمیں 0.66666 انلمیٹڈ حاصل ہوتا رہے گا۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2/3 کا جو آنسر، جو اشاریہ عدد ہے، جو اشاری شکل میں ہے، وہ ہے 0.6 بار کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2/3 کی اشاری شکل 0.6 بار ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مختتم اور غیر مختتم کسر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے غور کیا تھا کہ ہم 2 مثالوں پر غور کر چکے ہیں کہ پہلی مثال تھی ہماری 7/16 جس کی اشاری شکل آئی تھی 0.4375 آئی تھی، تب ہم اس کو مختتم کسر اشاریہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ ایک جواب اس کا آ رہا ہے، یہ یہیں پر اینڈ ہو رہا ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے اس کی اشاری شکل کا، تو یہ ایک مختتم کسر اشاریہ ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو دوسری مثال تھی 2/3، اس کی جو اشاری شکل تھی 0.666 جو بڑھتا جا رہا تھا، اس کو ہم 0.6 بار بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ بڑھتا جا رہا تھا، جس کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جس کا کوئی آنسر ایگزیکٹ نہیں تھا، یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، تب ہم اس کو ایک غیر مختتم کسر اشاریہ کہتے ہیں۔ 2/3 ایک غیر مختتم کسر اشاریہ ہے اور 7/16 ایک مختتم کسر اشاریہ ہے۔ امید ہے آپ کو کسر سے اشاریہ لانا معلوم ہو گیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ مختتم اور غیر مختتم کسر کسے کہتے ہیں معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو چلیے اب ہمارا آخری ٹاپک پر غور کرتے ہیں۔ ہمارے مشق کی آخری ٹاپک جو ہے اشاریہ کو کسر میں ظاہر کرنا۔ اشاریہ جو ہوتی ہے اس کو اب ہم کسر میں ظاہر کریں گے۔ اس سے پہلے کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کہ کسر کو اشاریہ میں ظاہر کرنا۔ کسر کو اشاریہ میں ظاہر کریں اور پھر مختتم اور غیر مختتم کسر اشاریہ پر بھی غور کر چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے 3.28 جو ہے، 3.28 کو کسر کی شکل میں ظاہر کرنا ہے۔ 3.28 لکھ لیں گے۔ اگر ہم یہاں سے اشاریہ ہٹا دیں تب ہمیں بٹے میں 1 لکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جتنے اعداد آئیں گے اس کی جگہ پہ ہمیں اتنے بار صفر کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ ہم یہاں سے اشاریہ ہٹا دیں گے تب ہمیں 1 لکھنا پڑے گا، اور ہمارے پاس اشاریہ کے بعد 2 اعداد ہیں تب ہمیں 2 مرتبہ صفر لکھنا پڑے گا، جیسا کہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ 328/100۔ ہم یہاں سے اشاریہ ہٹا چکے ہیں، یہاں پہ 1 آ گیا، یہاں پہ 2 اعداد تھے، اس کی جگہ ہمیں 2 صفروں کا اضافہ کرنا پڑا، تب ہمیں حاصل ہوا 328/100۔ اگر ہم 328/100 کو 2 سے تقسیم کر دیں، اگر دونوں کو بھی 2 سے تقسیم کر دیں تب ہمیں 164/50 آنسر آئے گا۔ 328/100 کو اگر ہم 2 سے تقسیم کریں، جیسا کہ میں نے یہاں پہ بتلایا تھا کہ 328 کو 2 سے تقسیم کرنا ہے، 100 کو بھی 2 سے تقسیم کرنا ہے۔ 328 کو اگر ہم 2 سے تقسیم کریں تو 164 آئے گا، اور 100 کو تقسیم کریں تو 50 آئے گا۔ اب اپنے اپنے رف کاپیوں پر جا کر دیکھیں، اس کو حل کریں کہ 328 کو 2 سے تقسیم کریں اور 100 کو 2 سے تقسیم کریں، 164/50 آنسر آئے گا۔ پھر سے ہم 164/50 کو 2 سے تقسیم کریں گے، 164 کو 2 سے تقسیم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ 50 کو بھی 2 سے تقسیم کریں گے، تب ہمیں جو آنسر آئے گا وہ 82/25 82/25 آئے گا آنسر۔ اس کے بعد ہم اور اسے مزید تقسیم نہیں کر سکتے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3.28 کی جو اشاری شکل تھی، اس کی جو کسری شکل ہے وہ ہے 82/25۔
3.28 کی جو کسری شکل ہے وہ ہے 82/25 یا پھر اس کا پی بائی کیو جو فارم ہے وہ 82/25 ہے۔ چلیے ہم اور ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اور ایک مثال یہ ہے کہ 1.62 اسے ہم بار کہتے ہیں، جو مطلب بار بار دہرایا جا سکتا ہے، جو بار بار یہی دہراتے رہتے ہیں، اس کو ہم بار کہتے ہیں، اسے بار کی علامت کہتے ہیں۔ 1.62 بار کو کسر کی شکل میں ظاہر کیجئے۔ تب ہم 1.62 بار کو کسر کی شکل میں ظاہر کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایکس فرض کر لیں گے، اسے 1.6262 مطلب یہ لامتناہی بار بار چلتے ہی رہے گا سلسلہ یہ، تب ہم اسے ایکس فرض کر لیتے ہیں۔ ایکس مساوی 1.6262، تب اس کو ہم مساوات نمبر 1 کہہ دیتے ہیں۔ ہم مساوات کے اس جانب اور اس جانب دونوں جانب LHS اور RHS دونوں جانب مساوات کو 100 سے ضرب دینے پر اگر ہم مساوات، یہ جو پہلی مساوات کی ہماری x مساوی 1.6262 انلمیٹڈ جو لامتناہی تک سلسلہ پہنچا جا رہا ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم دونوں جانب اس کو 100 سے ضرب دے دیں گے۔ اگر ہم x کو 100 سے ضرب دیں گے تب ہمیں 100x حاصل ہوگا، مساوی کا مساوی رہے گا۔ اگر ہم 1.6262 کو اگر ہم 100 سے ضرب دیں گے تو 162.6262 حاصل ہوگا۔ ہم پہلی مساوات کو مساوات نمبر 1 اور دوسری جو مساوات آئی اس کو مساوات نمبر 2 فرض کر لیتے ہیں۔ مساوات 2 میں سے مساوات 1 کو تفریق کرنے پر ہم جو مساوات یہ 2 تھی ہماری، اس میں سے مساوات 1 کو تفریق کر دیں گے، مساوات 2 یہاں پر لکھ لیں گے۔ ہماری جو مساوات 2 تھی 100x مساوی ہے 162.6262 اور جو ہماری مساوات نمبر 1 تھی وہ ہے x مساوی ہے 1.6262۔ ہم دونوں کو تفریق کریں گے۔ اگر ہم 100x میں سے 1x نکال دیں تب ہمیں 99x آئے گا، اور x ہم دیکھیں گے کہ یہ 2 صفر آئے گا، یہ 6 صفر آئے گا، یہ 2 صفر آئے گا، یہ 6 صفر آئے گا، اشاریہ پورا صفر میں چلے جائے گا۔ اشاریہ کے بعد جو بھی ان سے آئیں گے، ہمارے پاس جو بھی اعداد آئیں گے وہ سب صفر ہو جائیں گے، تو اب ہم اشاریہ کے بعد کے جو اعداد ہیں اس کو نہیں لیں گے، تب ہم سیدھا 162 اور 1 پہ غور کریں گے۔ اگر ہم 162 میں سے 1 نکالیں تب ہمیں 161 آنسر آئے گا۔ ہمیں 100x میں سے 1 نکالنے پر 99x مساوی 161، 162 میں سے 1 نکالنے پر 161 حاصل ہوا۔ 99x مساوی ہے 161۔ اب ہم غور کریں گے کہ جو ہمارے پاس 99 ہے وہ ایک ضرب کی شکل میں ہے، اگر ہم مساوات کے اس جانب بھیج دیں تب ہمیں وہ تقسیم کی شکل میں یا تقسیم میں آئے گا۔ x مساوی ہے 161/99، ہمارے پاس 161/99 x کی جو قدر حاصل ہوئی ہے وہ کسری شکل میں آ چکا ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1.62 بار کی جو کسری شکل ہے وہ 161/99 کی شکل ہے۔ اس کے جو پی بائی کیو فارم ہے 1.62 بار کا وہ ہے 161/99 پی بائی کیو فارم ہے 1.62 بار کا۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو ہماری حقیقی اعداد چیپٹر کی پہلی مشق نمبر 1 سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ بکوں میں جا کر دیکھیں اور مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل خدمت اردو جو ہم نے بنایا ہے اور اس پر ہم اردو کی خدمت کے لیے اردو کے لینگویج میں میتھمیٹکس اور سائنس جیسے دوسرے ویڈیوز کا اپلوڈ کر رہے ہیں، صرف اور صرف اردو میڈیم طالب علموں کے لیے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے اور ہمیں بتلائیے کہ آپ کو مزید ویڈیو کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، تب ہمیں کامنٹ میں بتلائیے۔ اگر کچھ ڈاؤٹ بھی ہو تو ہمیں کامنٹ میں بتلائیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہوگا اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اگلی ویڈیو یعنی کہ ہمارا جو مشق نمبر 2 اعداد کی ہے، ہم جلد سے جلد آپ کے اس ویڈیو کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔